اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا جناب اسرائیل علیہ السلام کو، اے میرے اسرائیل جا ذرا میرے نبی موسیٰ کے پاس، میرے موسیٰ کو پیغام سنا دے۔ اسرائیل علیہ السلام پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی موسیٰ پروردگار کا یہ حکم لایا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں ایسا شخص کون ہے جو کامیاب ہے، جو کامران ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ بندہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ وہ کامیاب بندہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ پروردگار جب اس بندے کے لیے موت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، دنیا جہان کے سارے ڈاکٹر مل جاتے ہیں، دنیا جہان کا روپیہ پیسہ دولت مال سب کچھ مل جاتا ہے، ساری شہرت موجود ہوتی ہے، لیکن پروردگار کے اس حکم کو ٹال نہیں سکتے، پروردگار کے اس حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کے جلیل القدر پیغمبر، کریم اللہ نبی، عالی شان مرتبت والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا جناب اسرائیل علیہ السلام کو، اے میرے اسرائیل جا ذرا میرے نبی موسیٰ کے پاس اور میرا پیغام سنا دے۔ پروردگار پیغام کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی موسیٰ کو جا کے کہہ دے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت اجل آ جاتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، نہ ایک منٹ کی گنجائش آگے کی ہوتی ہے، نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتا ہے۔ میرے موسیٰ کو پیغام سنا دے۔ اسرائیل علیہ السلام پہنچے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی موسیٰ پروردگار کا یہ حکم لایا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام یہ آنکھ لے کر پروردگار کے پاس پہنچے، پروردگار تیرے نبی نے یہ حال کیا، میرا صرف موت کا پیغام دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نبی موسیٰ کو یہ کہو، اے میرے موسیٰ آپ ایسا کر لیں، ایک گائے کے جسم پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنی لمبی زندگی ہم آپ کی لکھ دیں گے، اتنے سال آپ کو مزید زندہ رہنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ جواب ملتا ہے پھر یہی ہوگا، آنی پھر بھی موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بعد میں بھی موت آنی ہے، ابھی بھی موت آنی ہے، تو پھر کیوں نہ ابھی آ جائے۔ یہ بات کرتے ہیں اور بات کر کے چلے جا رہے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایک قبر کھود رہے ہیں، بندے قبر کی کھدائی کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں او بھائی کس کی قبر بنا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی کسی بندے کی قبر ہے، بڑا نیک آدمی ہے، قبر کھود رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا میں ذرا لیٹ کے نہ دیکھ لوں اس میں کیسی قبر ہے۔ سنت طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آپ کسی کی قبر مبارک تیار کرتے یا تیار فرماتے صحابہ کرام کو حکم دیتے قبر کے اندر لیٹ کے دیکھتے کہ یہ قبر کھلی بنی ہے، صحیح بنی ہے، کہیں تنگ تو نہیں، عین تدفین کے وقت کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا قبر کیسی بنی ہے۔ جیسے ہی قبر میں لیٹے یہ فرشتہ پھر آ گیا، اللہ کے نبی موسیٰ پروردگار کا پیغام آیا ہے، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ فرماتے ہیں میرا وہی پروگرام ہے، جب بعد میں بھی روح قبض ہونی ہے ابھی کر لیں، روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی مختصر زندگی ہے، جتنا مرضی رتبہ حاصل کر لے، جو مرضی کر لے، آخر میں ہونا یہی کچھ ہے، ہونا یہی کچھ ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اس مختصر زندگی کو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بندے بھی ایسے، وعباد الرحمن، میرے بندے، پروردگار فرماتے ہیں رحمان کے بندے۔ کون بندے؟ ان بندوں کا تذکرہ فرماتے فرماتے ارشاد فرماتے ہیں الا من تابا، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یبدل اللہ، جن کے لیے پروردگار تبدیل کر دے گا، یا پروردگار تبدیل کرتا ہے۔ کیا تبدیل کرتا ہے؟ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پروردگار معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کیسے خوبصورت آیات ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَابَ، جو بھی توبہ کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ متابا، جو رجوع کرنے کا اصل مقام ہے۔ ایک جملہ اکثر لکھا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، دانا لوگ یہ جملہ اکثر بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے بن جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ یہاں حکم ہے جو بھی ایمان لایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، ایسے واقعات موجود ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا، دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب نبی، اگر میں ایمان لے آؤں، اسلام قبول کر لوں، کیا پروردگار میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ کہ پھر تعجب سے پوچھتا اللہ کے محبوب کیا رب میرے سارے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا جی رب تمہارے سارے معاف کر۔ پھر کہتا ہے اللہ کے محبوب کیا رب میرے سارے معاف کر دے گا؟ اے میرے پوچھنے والے، رب تعالیٰ تیرے سارے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ کہتا ہے اللہ کے محبوب ایک بار میرے گناہوں کی فہرست سن لیں، ہیں کتنے کتنے، پھر فیصلہ کیجئے گا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس گناہ گار نے اپنے گناہ بیان کرنے شروع کیے۔ کیا کہتا ہے اللہ کے محبوب میں نے بڑے گناہ کیے، زندگی کے اندر کوئی گناہ چھوڑا نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب میں نے 300 سے زائد بچیاں زندہ درگور کی ہیں، اپنی بھی لوگوں کی بھی۔ یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب واقعہ مکمل ہوا پروردگار نے قرآن نازل فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے من تابا، وہ جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پروردگار اس کی برائیوں کو بدل ڈالے گا نیکیوں کے اندر، اس کی برائیاں بدل ڈالے گا نیکیوں کے اندر۔ جانتے ہیں شخص کون ہے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ پروردگار نے فضیلت کیا دی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد نبوی میں ہوتے، اللہ کے محبوب کسی بھی مقام پہ ہوتے، ایک شخص اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتا، لوگ سمجھتے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، لیکن یہ دحیہ کلبی نہیں ہوتے تھے، شکل و صورت دحیہ کلبی کی ہوتی تھی، بظاہراً وہ جبرائیل امین ہوا کرتے تھے۔ یہ پروردگار نے اس کی قیمت لگائی، کس کی؟ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، اللہ کے محبوب کے صحابی بنے۔ ہم بڑی جلدی کرتے ہیں، بعض دفعہ بڑے عجیب عجیب معاملات پیش آتے ہیں، کسی شخص کو یہ کہنا تیری نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے نماز سے گیٹ سے باہر نکلے یا مسجد کے اندر بیٹھے، دوسرے کو یہ کہنا تیری نماز قبول نہیں ہوئی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ایک روایت سنیے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا
ایک شخص جو ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے پھر اپنی توبہ کو توڑ دیتا ہے، ممکن ہے، غالب امکان ہے، ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے۔ ایک شخص جو یہ معاملہ دیکھ رہا ہے اس کو جا کے کہتا ہے کیا فائدہ تیری توبہ کرنے کا، تیری توبہ تو قبول نہیں ہونی، تو نے پہلی بار توبہ کی پھر توڑ ڈالی، تو نے دوسری بار توبہ کی پھر توڑ ڈالی، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بندہ کہتا ہے تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی، پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ بندہ کون ہے، اس کو کس نے میری ذات کے اوپر حاکم بنایا، اس کو کس نے یہ بات بتائی کہ پروردگار اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر حاکم؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس بات پہ پروردگار نے اس گناہگار کو معاف فرما دیا، اور اس شخص کو جس کو اپنے اعمال پہ ناز تھا میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ بندہ تو ہے ہی گناہگار، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال پروردگار نے ضائع فرما دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص گناہگار انسان، ایک بندے کا قاتل نہیں، 99 شخص کا قاتل، 99 بندے مار چکا ہے، ایک شخص کے پاس پہنچا کو میرے جیسا ان پڑھ آدمی ہوگا، اس کے پاس جا کے کہتا ہے حضرت صاحب ایک سوال ہے، کہتا ہے جی پروردگار میرے گناہ معاف کر دے گا؟ جی ضرور کرے گا، میرے گناہ سنیں، ایک بندہ، میں وہ بندہ ہوں جس نے 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا رب میرا گناہ معاف کرے گا؟ یہ کہنے لگا توبہ توبہ، ایک بندے کا ناحق گناہ، قتل ناحق ایک شخص کا معاف نہیں ہوتا، تو 99 معاف کروانا ہے؟ نہیں معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس نے جملہ بولا، اس شخص نے کہا معاف تو ویسے ہی نہیں ہونے، چلو سینچری پوری کرتا جاؤں، فاطمہ میں آتا 100 پورے کر دیے قتل کر کے۔ اب دل کے اندر خیال آیا گناہ کے بعد بڑا عجیب آدمی ہے، توبہ کے لیے آیا تھا 99 قتل کر کے، اوپر سے تو نے جاتے جاتے اس مفتی صاحب کا سر بھی لے لیا، کمال آدمی ہے بھائی۔ پھر دل میں خیال آیا، کسی شخص سے پوچھا یار کوئی بندہ بتاؤ جو مجھے اللہ سے ملوا دے، ملاقات کروا دے، میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اس شخص نے کہا میں تو یہ نہیں جانتا لیکن فلاں فلاں بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہیں کوئی راہ بتائے گا۔ اس شخص کے پاس پہنچا، گناہگار انسان کے پاس جا کے کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری کوئی معافی کی صورتحال، کیا پروردگار مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس شخص نے جواب یہ دیا پروردگار تو سب کچھ معاف کرنے پہ قادر ہے، تو 100 بندوں کا قتل لے کے آیا ہے، پروردگار سب کچھ معاف کرنے پہ قادر ہے، اب پھر کرنا کیا ہوگا معافی کے لیے؟ کہتا ہے ایسا کر یہ علاقہ چھوڑ دے، سب سے پہلا کام ہجرت کر جا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ہجرت کر جا۔ کیا کروں؟ کہتا ہے یہ علاقہ چھوڑ دے، اس علاقے میں تیری صحبت، تیرا یارانہ یقیناً برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، اگر بروں کے ساتھ نہ بھی ہوا لوگ یہ کہیں گے کل تک کا قاتل تھا آج حاجی بن گیا، کل تک کا شرابی تھا آج مومن بنا بیٹھا، لوگ یہ کہیں گے۔ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے۔ یہ کہتا ہے ایسا کر علاقہ چھوڑ دے، دوسرے علاقے میں چلا جا جہاں پہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ اس بستی میں جانے کا ارادہ کیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اب یہ بندہ چلا، درمیان میں پہنچا، موت آ گئی، بستی میں پہنچا نہیں۔ اب جب موت کا وقت آیا دونوں فرشتے، نیکی والے اور جن کے ذمے بروں کی روح قبض کرنا ہے، دونوں فرشتے جنت والے بھی اور جہنم کے ڈیوٹی والے بھی، دونوں پہنچے۔ ایک کہتا روح میں قبض کروں، دوسرا کہتا میں قبض کروں۔ اب کون فیصلہ کرے روح کون قبض کرے؟ ایک کہتا دیکھو برائی کے علاقے سے نکل آیا، جنت والوں کے ذمے اس کی روح قبض کرنا، دوسرا کہتے نہیں نہیں ابھی نکلا ہی ہے، پہنچا تو نہیں، ابھی تو جہنم والوں میں شمار ہوگا، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کہتا ہے ایسے کرو جگہ ناپ لو، پروردگار نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، ہوا ایسے کہ یہ شخص ایسے معلوم ہوتا تھا جیسا کہ برائی کے علاقے کو چھوڑے اس کو زمانہ گزر گیا، بہت دور پہنچ چکا ہے، اور نیکی کا علاقہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔
پروردگار کا حکم ہوا، زمین سکڑی، اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ کس بات پہ؟ صرف ارادہ کیا ہے، اپنے عمل سے اس کا اظہار یہ کیا کہ چلا ہے وہاں سے، لوگوں کو نیکی کے لیے آسان رستے فراہم کرے، کسی بھی شخص کی نیکی کے رستے کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔